حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم بیمار ہو جاؤ تو صبر اور شکر سے اس کا استقبال کرو تاکہ وہ تمہارے لیے رحمت بن جائے۔ قرآن کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا مخلوق کے ہاتھ میں، بس اسی کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ بناؤ عمل کر کے۔ پہلے مکان کو اندر سے بنایا جاتا ہے، باہر بعد میں۔ اسی طرح تم اپنے باطن کو سنوارو، باہر کو بعد میں۔ مومن کے دل میں جب تک لالچ یا مخلوق میں سے کسی کا خوف باقی ہے تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اے ابن آدم، تقدیر سے لڑائی جھگڑا اور مخالفت نہ کر ورنہ تو تباہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے ہر کام پر راضی رہ۔ جب دل درست ہوتا ہے تو نظر بھی درست ہوتی ہے، اور جب دل درست ہوتا ہے تو بندہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے۔ صاحبو، روزہ رکھو، لیکن جب افطار کرو تو تھوڑا سا کھانا اپنی افطاری میں سے فقیروں اور غریبوں کو بھی دے دو۔ اکیلے مت کھاؤ، کیونکہ جو شخص تنہا کھاتا اور دوسروں کو نہیں کھلاتا اس پر خوف ہے کہ محتاج، فقیر اور بھیک منگا نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا، وہ تم سے تقوی اور اخلاص چاہتا ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں صاف صاف فرما دیا ہے کہ مجھ تک تمہارا قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اے ابن آدم، ایسی جگہ مت بیٹھ جہاں تیری طبیعت کا جوش بھڑک کر خود تیرے ہی ایمان کے گھر کو آگ لگا دے۔ جب تیری طبیعت، خواہش، نفس اور تیرے اندر کا شیطان یہ سب بھڑک اٹھیں گے تو وہ دین کا صفایا کر دیں گے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ تنہا شخص محفوظ ہے، ہر گناہ کی تکمیل 2 افراد سے ہوتی ہے۔ وہ انسان کتنا بد نصیب ہے جس کے دل میں جانداروں پر رحم کرنے کی عادت نہیں۔ تمام خوبیوں کا مجموعہ علم سیکھنا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں کو سکھانا ہے۔ دن تو صرف 3 ہیں، ایک کل جو گزر گیا، ایک آج جو عمل کا دن ہے، ایک آنے والا کل جس کی بس امید ہی امید ہے، کہا نہیں جا سکتا کہ وہ اس کے لیے آئے گا یا نہیں۔ گزرا ہوا کل ایک نصیحت ہے، آج کا دن غنیمت ہے، آنے والا کل صرف ایک خیالی چیز ہے۔ قول و عمل کا گودا اخلاص ہے۔ قول و عمل جب اخلاص سے خالی ہو جائے تو بغیر گودے کے چھلکا رہ جائے گا، اور جانتے ہی ہو کہ چھلکا سوائے جلانے کے اور کسی بھی کام میں نہیں آتا۔ قیامت تک میرے جتنے مرید ہوں گے وہ بغیر توبہ کیے نہیں مریں گے۔ ہر حال میں اللہ کے سامنے اپنی بیچارگی کا اظہار کرو اور اپنے بھائیوں کے حقوق کو اس خیال سے ضائع نہ کرو کہ تمہارے اور ان کے درمیان دوستی اور یگانگت ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، پر میری عید تب ہوگی جب میں اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جاؤں۔ جس سے بندگان خدا راضی ہو اس سے اللہ بھی راضی ہوگا۔ مخلوق 3 طرح کی ہے، فرشتہ، شیطان، انسان۔ فرشتہ تو سراپا خیر ہے اور شیطان سراپا شر، اور انسان خیر اور شر دونوں کا مجموعہ۔ جس پر خیر غالب ہو وہ فرشتوں سے جا ملتا ہے، اور جس پر شر غالب ہو وہ شیطان سے۔ میں علم حاصل کرتا چلا گیا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا۔ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کرو۔ اپنے نفس سے جہاد کرنے والے اور گناہوں سے توبہ کرنے والے شخص کے لیے موت ایسی ہے کہ جس طرح پیاسے آدمی کا ٹھنڈا پانی پینا۔
اسی ذات کی طرف دیکھ جس کی نظر رحمت تجھے سایہ کیے ہوئے ہے، اسی کی طرف توجہ کر جس کا فضل تیری جانب متوجہ ہے، اسی کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا جو تجھے دوست رکھتا ہے، اسے جواب دے جو تجھے بلا رہا ہے۔ اکثر مرتبہ نبوت بکریاں چرانے والوں کو ملا ہے اور مرتبہ ولایت غلاموں کو اور غریبوں کو عطا کیا گیا ہے۔ جس قدر بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اسی قدر اللہ اسے نوازتا ہے، اور جس قدر اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے اسی قدر اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ جب تو توبہ کرے تو ظاہر و باطن دونوں سے توبہ کر۔ توبہ تیرے دل کے لباس کا پلٹ دینا ہے، تو اپنے دل کی چادر کو پلٹ دے اور خالص توبہ سے اللہ سے حیا کرتے ہوئے تو اپنے گناہوں کے لباس کو اتار ڈال، اور زبانی توبہ نہ کر، سچی توبہ کر۔ حقیقی توبہ دل کے اعمال سے ہے۔ جب اہل قرب جمال الہی کا دیدار کر لیتے ہیں تو پھر ان کی آنکھیں کسی غیر کو دیکھنا گوارا نہیں کرتیں، اور وہ ذات حق کے سوا کسی کو محبت سے نہیں دیکھتے، کہ دونوں جہان میں ان کا محبوب و مطلوب صرف اللہ ہی ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ اللہ کے سوا کسی چیز کا قصد کرتے ہیں۔ نجاست دل کے ہوتے ہیں، اعضا کی طہارت تجھے کوئی فائدہ نہ دے گی۔ تو اپنے اعضا کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور دل کو قرآن کریم پر عمل کے ساتھ پاک کر۔ تو اپنے دل کی یہاں تک حفاظت کر کہ تیرے اعضا کی حفاظت کی جائے۔ برتن میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے وہی ٹپکا کرتا ہے، جو چیز تیرے دل میں ہوگی وہی تیرے اعضا سے ٹپکے گی۔ اچھے لوگ بھینس کی طرح ہوتے ہیں جو سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، اور برے لوگ سانپ کی طرح ہوتے ہیں جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتے ہیں۔ اے اہل دنیا، تم بغیر روح کی تصویریں ہو۔ دنیا دار لوگ جب اپنے خالق ہی سے راضی نہیں تو اے بندے تجھ سے کیوں کر راضی ہوں گے؟ تم پر لازم ہے کہ تم اپنے نفس کو بھوک کی چابک لگاؤ اور اس کو خواہش، عیاشی اور خود نمائی کی نفی کی چابک لگاؤ۔ ہنسنے والوں کے ساتھ ہنسا مت کرو بلکہ رونے والوں کے ساتھ روتے رہا کرو۔ شکستہ قبروں کے بارے میں غور کرو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ یاد رکھو کہ حرام روزی کھانے سے قلب مردہ ہو جاتا ہے، اور اگر حلال روزی کھاؤ گے تو دل کو زندگی ملے گی۔ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اس میں دو چیزیں یعنی کتاب و سنت سے اس کے اعمال کی موافقت اور مخالفت کو ضرور دیکھ لو۔ اللہ سے اتنا مت شرماؤ جتنا تم اپنے پڑوسی سے شرماتے ہو۔